گاسپلز میں خدا یسوع مسیح کے لیے مختلف ٹائٹلز استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ابن خدا، ابن ابراہم، ابن داؤد، سن آف گاڈ، سن آف ابراہم، سن آف ڈیوڈ۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنا تعارف جو کروایا ہے وہ خدا یسوع مسیح نے ابن آدم کہہ کے کروایا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم کیوں کہا ہے؟ اس کے لیے میتھیو 18 متی 18 باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کون کھو گیا ہے اور کس کو نجات کی ضرورت ہے؟ اسی طرح مارک 10 باب میں خدا یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ حقیقت میں خدا یسوع مسیح کون تھے جو اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کے پیش کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں مرکز میں خدا یسوع مسیح نے سے سردار کاہن نے پوچھا ہے کہ کیا تو اس ستودہ کا بیٹا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا ہاں میں ہوں۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا اور تم ابن آدم کو خدا باپ کی کعب مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ دوبارہ آتے دیکھو گے۔ جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے نا تو خدا یسوع مسیح نے ایک دم سے اپنی الوہیت اور بشریت دونوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ چونکہ چیف پریسٹ جو سردار کاہن ہے وہ خدا کا بہت اچھا علم رکھتا ہے، اور جب سردار کاہن نے یہ سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم ابن آدم کو خدا باپ کی کعب مطلق کی دہنی طرف بیٹھا دیکھو گے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ دہنی طرف بیٹھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنا اختیار خدا کو ہے اتنا ہی اختیار اس شخصیت کو ہے۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح نے بہت دفعہ اپنی الوہیت کو ظاہر کیا جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں، یعنی سبت کا مالک تو خدا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ یہودی اور سردار کاہن جانتا تھا کہ گناہ تو صرف جو ہے خدا معاف کر سکتا ہے، اور جب خدا یسوع مسیح نے اس طرح کہا تو سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اس نے اس پر گناہ کا، کفر کا جو ہے فتویٰ لگایا ہے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح نے ایک اور جگہ پہ بھی میتھیو میں متی کی انجیل میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں، یعنی خدا یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابن آدم ہی ابن خدا ہے۔ ابن خدا کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں، اس کے مجسم خدا ہونے کے بارے میں، اس کا مجسم ہو کے دنیا کے آنے کے بارے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، دنیا کی قوموں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو ایمان عقیدہ ہے خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں، وہ اس کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس راہ کا ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہب ہے۔ جس بات کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں خدا یسوع مسیح چونکہ مجسم خدا تھے، اب سوال یہ ان کا ہو سکتا ہے کہ خدا یسوع مسیح مجسم ہو کے کیوں آئے؟ وہ انسان خدا جو ہے وہ انسان کیوں بنا؟ تو یہ سوال ٹھیک ہے، کیونکہ آدم نے گناہ کیا اور آدم کے گناہ کے سبب سے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی تھی، اور جب موت سب آدمیوں میں پھیل گئی تھی تو پھر یہ تقاضا کرتی تھی کہ کوئی بے عیب برا شریعت کے متحد جو ہے وہ اس گناہ کا کفارہ دے۔ اور عبرانیوں اور غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کسی کو شریعت کے متحد ہی آنا تھا تاکہ وہ اس گیپ کو پورا کر سکے، اور یہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بے عیب برا تھے۔ وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا کلمہ تھے۔ شریعت اپنے متحد، خود شریعت جو ہے وہ مجسم ہو کے آئی ہے اور اس نے یہ کفارہ دیا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا، جب خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تم ابن آدم کو خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے دیکھو گے، ابن آدم پر فرشتوں کو اترتے دیکھو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے جو آدم کی وجہ سے انسانیت نااہل ہو گئی تھی اس کو وہ مقام مل گیا ہے۔ اب ان کا نمائندہ ابن آدم جو ہے وہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے ان کی شفاعت کرنے کے لیے، اس مقام کو جو انسان نے کھو دیا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے۔ لوگ نا بہت دفعہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی خدا جو ہے وہ انسانی قربانی کو کیسے قبول کرتا ہے؟ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں کہ خدا نے انسانی قربانیوں کو جو ہے قبول کیا ہو یا ان کو اچھا سمجھا ہو۔ ابراہیم کے واقعے میں خدا نے انسانی قربانی کی ڈیمانڈ کی ہے، اگرچہ وہ قربانی نہیں ہوئی، لیکن آپ ایک باشعور انسان ہوتے ہوئے خود فیصلہ کریں کہ اگر بے زبان بے شعور جانور ہیں وہ گناہ گار انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے
ذبح ہو سکتے ہیں، وہ ان کے لیے قربان ہو سکتے ہیں، تو ایک بے عیب شخص، ایک خدا کا مجسم کلمہ، اس کا بیٹا، ایک انسان کیوں نہیں قربان ہو سکتا؟ اس لیے خدا کا جو بے عیب برہ ہے، اس کا بیٹا ہے خداوند یسوع مسیح، وہ اسی لیے آدم بنا، وہ اسی لیے ابن آدم بنا، تاکہ وہ دوسرا آدم ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور ہمیں بھی وہاں اپنے پاس کھینچ لے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں انسان بنا، وہ میری اور آپ کی خاطر انسان بنا ہے۔ اور فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے اپنے اس مقام کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک وہ فرما بردار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کی، یعنی وہ اپنے مقام سے کم ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے کل جہان کے گناہوں کے لیے وہ کم ہوئے ہیں۔ اس پر سیاست ہوئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ کس کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر اس نے یہ ساری ذلت، رسوائی، پریشانی برداشت کی۔ اسی لیے مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ ہمارا الہیات، ہماری تھیولوجی جو ہے وہ مسیح کی صلیب ہے، کیونکہ مسیح کی صلیب ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں خدا کی لاسانی بے مثال جو محبت ہے، اس کا انکنڈیشنل، خدا کی غیر مشروط محبت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے جو اسائنمنٹ اس کے ذمے تھی اس کو پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اسی لیے اس نے فتح مندی کا نعرہ مارا ہے کہ تمام ہوا، تمام ہوا۔ یونانی جو تھے نا، وہ علم کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے، اور وہ کسی ایسے آئیڈیل مثالی شخصیت کے انتظار میں تھے جو آئے گا سپرمین کی طرح اور وہ ان کی نجات کا سبب بنے گا۔ اس لیے جب پولس رسول نے انہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی صلیبی موت، کفارے کے وسیلہ سے انسان کے کوالیفائی ہونے کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے اس کو مضحک کا خیز سمجھا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ان کے جواب میں پولس رسول نے کہا تھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے صلیب کا پیغام، کہ اس کا بیٹا میرے اور آپ کے اور سارے جہاں کے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا، اور اسے چھٹے کلمے میں اس نے اس سارے کام کو، جس کے لیے وہ کم ہوا تھا، ابن آدم بنا تھا، انسان بنا تھا، اس نے اس اختیار کو، خدا ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا تھا، کیونکہ وہ میری اور آپ کی نجات کا خواہاں تھا۔ اس لیے اس نے چھٹے کلمے میں کہا تھا کہ تمام ہوا۔ یہ فتح مندی کا ایک نعرہ تھا۔ خدا یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی ناصر۔